بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ فیمیل پرابلم کی جو سیریل ہے اس کی آخری قسط کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہسٹیریا۔ ہسٹیریا یا بھاؤگولا، اسیب، اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم اس کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہسٹیریا یونانی لغت سے لیا ہوا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یوٹرس۔ جو قدیم یونانی اطباء تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس مرض کی جو کیفیت ہے وہ امراض رحم یعنی کہ رحم کے ٹل جانے یا حیض کے بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے ہسٹیریا کا نام دیا گیا۔ اسے عربی میں اختناق الرحم بھی کہتے ہیں۔ اختناق کہتے ہیں گلا گھٹنے کو۔ اب اس مرض میں جو پہلی کیفیت ہوتی ہے مریضہ کی وہ یہ ہے کہ اس سے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس بنا پر پھر اسے عربی لغت میں اختناق رحم کہا جاتا ہے، اور اسے کچھ لوگ اسیب کا نام بھی دیتے ہیں، جو کہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اسیب ہے، کسی کا سایہ ہے یا اس کے ساتھ جنات کا سایہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک میکنزم ہے، کچھ وجوہات ہیں، کچھ پھر اس کے اسباب ہیں۔ یہ مرض عام طور پر 12 سے 40 سال تک کی عورتوں میں ہوا کرتا ہے، اور ان عورتوں میں اس کے امکان زیادہ ہوتے ہیں جن کے والدین یا تو کسی مرگی کے مریض ہوں یا ان کے والدین نشہ وغیرہ کرتے ہوں، شراب کے عادی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک موروثی مرض ہے۔ اس کے علاوہ حیض کا بند ہو جانا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، کام کاج نہ کرنا، جی چرانا، نفسیاتی اور شیطانی خیالات کا غلبہ، عشقیہ کہانیاں اور ڈرامے وغیرہ دیکھنا، غم و فکر، کسی سے بدنامی وغیرہ کی وجوہات، عشق میں ناکامی، اس طرح کے اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کی علامات کو دیکھیں تو پھر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مائنر ہسٹیریا اور ایک ہے میجر ہسٹیریا۔ اب مائنر ہسٹیریا میں یہ ہوتا ہے کہ مریضہ کو اپنے بائیں کولے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد اسے اپنے پیٹ سے ایک گولا اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کے حلق میں آتا ہے۔ پھر اس کو وہ نگلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے وہ نگلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مریضہ اپنے گلے میں سختی محسوس کرتی ہے، پورے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اور یوں مریضہ جو ہے آسودگی کا شکار ہو جاتی ہے، اس پہ آسودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب جو میجر ہسٹیریا ہے اس میں مریض یکا یک چیخ مارتی ہے، یا تو وہ رونے شروع کر دیتی ہے یا پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کہکے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر پیٹ سے ایک گولا اٹھتا ہوا محسوس کرتی ہے اور حلق تک آتے آتے وہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب بے ہوشی کا شکار ہونے کے بعد کچھ مریضوں میں یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہ کاٹنے
کے لیے دوڑتی ہے، کچھ مریضائیں اپنا سینہ کوٹتی ہیں، کچھ اپنے سر کو جھٹکاتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس گہرا، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی علامات ہیں، یہ ایک تو جب مینسس پیریڈ کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ کبھی سوتے میں اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یا یہ بیماری کا دورہ سوتے میں نہیں پڑتا، یہ ہمیشہ جاگنے کی صورت میں پڑتا ہے۔ اور یہ تقریباً کامن مرض ہے آل اوور دا ورلڈ، اور ہر گھر میں تقریباً بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اس کا شکار ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے اسباب میں بتایا کہ بہت سے اس کے اسباب ہیں، خصوصاً آج کا دور ایسا ہے کہ عشق معاشقے کا جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں، پھر مرضی کی شادی نہیں ہوتی، اور پھر اس طرح کی کیفیت وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اسباب کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے، ایک دوسرا جو مریضہ ہے اس کی سائیکو تھراپی کی جائے، اور اس بیماری ہے اس کی جو علامات ہیں ان کی جو اویئرنیس ہیں وہ مریضہ تک پہنچائی جائیں۔ ہماری یہ تقریباً 15 ویڈیو ہو گئیں فیمیل پرابلم پہ۔ ویسے تو بہت سے پرابلم ہیں، لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کامن ڈیزیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کا تعلق پڑتا ہے ان کو جو ہے نا ٹچ کیا جائے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اگر لائک کیا ہے تو پھر بھی آپ کا شکریہ، اور اگر آپ نے ڈس لائک کیا تو پھر بھی آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ نے کچھ ٹائم تو نکال کے پھر ڈس لائک بھی کیا تو کچھ ٹائم تو نکالا ہے نا۔ تو یہ ہماری جو 15 ویڈیوز ہیں، آج کی ہماری یہ آخری ویڈیو ہے۔ میں آپ کا بیحد و مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اچھا رسپانس دیا، اور جو نئی سیریل آ رہی ہے، کچھ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ جڑی بوٹیوں پہ جو ہے نا وہ سیریل کریں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ جڑی بوٹیوں کی جو سیریل ہوگی وہ اس انداز پہ میں پیش کروں گا کہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور بہت چھوٹے وقت میں آپ اس جو جڑی بوٹی ہوگی اس کو مکمل طور پہ سمجھ بھی پائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو آپ اپنا اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر پائیں گے۔ اس سے پہلے جو اگلی جو ہمارے آنے والی سیریل ہے وہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرگ پکچر پہ ہو۔ اب ڈرگ پکچر ایک ایسا علم ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بہت کم بولا جاتا ہے۔ کچھ میں نے برٹش جو ہیں ان کی آتھرز ان کی میں بک پڑھی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ اس پر اتنا نہیں لکھا گیا۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر گلزار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈرگ پکچر پر بہت ہی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں، وہ میری کوشش ہوگی کہ وہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پس اس دن وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو اسی طرح کائنات کی ہر چیز اپنے ایک شکل رکھتی ہے، اپنی ایک ڈرگ پکچر رکھتی ہے، اپنی ایک خاصیت رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مختلف چیزیں ہیں ان کی مختلف خصوصیات ہیں، کچھ پوائزن ہوتی ہیں، کچھ سویٹ ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ ہیں ہمارے اندر بھی ایسی سمٹم پائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی خاص کرم کی وجہ سے ہماری جو شکلیں ہیں وہ نہیں بگڑتی، اندر سے تو جو ہماری کیفیت ہے تو وہ تو ہم خوب جانتے ہیں۔ تو میں ایڈوانس آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میری ڈرگ پکچر بنانے کا آپ کو پورا حق ہے۔ آپ ڈسکرپشن کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علم کے مطابق میری ڈرگ پکچر کیا بنتی ہے۔ تو انتظار فرمائیے گا، آپ کو مزہ آئے گا اس سیریل کا بھی، کہ ہم کچھ میرا ارادہ یہ ہے کہ 25-30 تک جو ہے نا ہم کچھ ڈرگ پکچرز پر بات کریں گے، اور وہ ان ڈرگ پکچرز کو ہم ٹچ کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں کامن ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، روزانہ آپ جب بازار جاتے ہیں تو بہت سے آپ کو لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو گھور کے دیکھتے ہیں،
اگر آپ سے ملتے بھی ہیں تو بڑے عجیب انداز پہ ملتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دینے کے عادی ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ہمارا ایک معاشرہ ہے، اور اس میں بہت سی زیادہ ڈرگ پکچرز ہیں. کچھ کامن ڈرگ پکچرز ہیں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو کامن ڈرگ پکچرز ہیں ہم زیادہ ان پہ بات کریں. تو انتظار فرمائیے گا. یقیناً انشاءاللہ یقیناً آپ اس سیریل سے مستفید ہوں گے، اور آپ کو ایک اچھا علم ملے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. میں ایک بار پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. کچھ دوستوں نے کامنٹ سیکشن پہ مجھے اچھے ریمارکس دیے، اور کچھ نے تو بہت میری حوصلہ افزائی کی، تو کچھ نے ڈس لائک بھی کیا. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں دونوں کا مشکور ہوں. جنہوں نے لائک کیا ان کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے ڈس لائک کیا میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.